ہائے ہے سب مجبور ہو گئے، کوئی تھا ہی نہیں۔ جا کر کے شاہ صاحب سے کہا کہ شاہ صاحب صوفیہ کی کتابوں پر جن کی نگاہ ہو اور متقدمین اور متاخرین کی کتابوں پر جن کی نگاہ ہو وہ آپ ہی ہے۔ شاہ صاحب ان دنوں کے اندر بواسیر کے شدید بیماری میں مبتلا تھے، جہاں بیٹھتے تھے پیٹ سے خون بھی آ جاتا تھا، لیکن کہنے لگے ادھر انور شاہ کشمیری کی صحت کا مسئلہ ہے اور ادھر میرا مسئلہ ہے اور میری ذات کا مسئلہ ہے، ادھر محمد رسول اللہ کے نبوت اور ناموس کا مسئلہ ہے، آؤ انور شاہ کو لے جاؤ جب تک۔ اور مقدمے بہاولپور میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب لایا گیا، شاہ صاحب قادیانی عبارت پڑھ رہا ہے، شاہ صاحب فرماتا ہے خبردار یہ تو 12ویں سطر ہے، اس سے پہلے پڑھو، آپ نے عبارت کو کیوں چھوڑی جو آپ کے خلاف ہے؟ وہ کہتے ہیں وفاء الوفا میں اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، هذا قبر رسول اللہ عیسیٰ بن مریم، فرماتا ہے خبردار خبیث میرے پاس نسخہ ہے، هذا قبر رسول اللہ عیسیٰ بن مریم نہیں ہے، هذا قبر رسول اللہ، عیسیٰ کا کوئی شاگرد تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ اس کی قبر ہے اللہ عیسیٰ بن مریم، فرماتا ہے خبردار خبیث میرے پاس نسخہ ہے، هذا قبر رسول اللہ عیسیٰ بن مریم نہیں ہے، هذا قبر رسول اللہ، عیسیٰ کا کوئی شاگرد تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ اس کی قبر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام 88 سال میں اس کا عمر انتقال ہو گیا، اس کے ابا کا نام یوسف ہے، کشمیر میں دفن ہو جائے گا، یہ قادیانی تیری لعنتیں ہیں، عیسیٰ کی قبر نہیں ہے، هذا قبر رسول اللہ عیسیٰ بن مریم نہیں ہے، عبارت تو کیوں تحریف کر رہا ہے؟ وہ وکیل بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا بلا ہے، کہتے فلانا سطر ہے، فلانی جلد ہے، فلانی طباعت ہے، تو نے یہ عبارت چھوڑی، تو نے مضاف چھوڑا، یہاں پر هذا قبل رسول اللہ ہے، عیسیٰ بن مریم، دو رسول ہے، ایک رسول دوسرے کی طرف اضافت ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ عبارت پڑھتے پڑھتے عبارت میں بھی اس کو جانے نہیں دیا، ذلیل کیا، اب آخر میں شاہ صاحب کی باری آ گئی تو وکیلوں نے بھی قلم پھینک دیا، دیکھ رہے کہ یہ ظالم جیسے حافظ قرآن پڑھتا جاتا ہے، حدیث کی عبارتیں فقہا کی اور محدثین کے اس طرح عبارتیں پڑھتے جا رہا ہے۔ وکیل کا کہنا، جو جج جو بیانات لکھتے تھے، کہنے لگے خدا کی قسم ہم شبہ میں پڑ گئے کہ یہ شکل تو اس کی انسان کی ہے، یہ کیا جبریل ہے یا میکائیل ہے، کیا ہے یہ؟ کتابوں کا اس طریقہ پر حافظ ہے۔ شاہ صاحب جب باہر نکلا تو لوگوں نے پوچھا کہ سنگا آلے کیا ہو گیا؟ کہنے لگے وہ کباڑا کر کے ان کا ایسا میں نے لتاڑا ہے، انشاءاللہ قادیانی کا باپ بھی سر نہیں اٹھائے گا۔ لیکن دیکھ لینا شاہ صاحب مزاقی بھی تھے، خوش طبع آدمی بھی تھا، کہنے لگے اب فیصلہ یہ مجھے یقین ہے 100% تمہارے حق میں، محمد کے حق میں، ختم نبوت کے حق میں فیصلہ آئے گا، لیکن یہ ہے کہ ان دنوں میں انور شاہ موجود نہیں ہوگا، ان دنوں میں جب فیصلہ آئے گا انور شاہ نہیں ہوگا، میں قبر میں ہوں گا، میری قبر پر آ کر کے سلام کرنا اور کہہ دینا انور شاہ تمہیں مبارک ہو، فیصلہ تمہارے حق میں آ گیا، انور شاہ تمہیں مبارک ہو، شیخ مصری، سمجھے وہی ہو گیا، فیصلہ ان کے حق میں آ گیا۔ شیخ مصری مصر سے آیا گیا تو بیٹھ گیا، غین یا را میم کاف لام دال یا نون، ان کے کسی محدث کے اس میں درس میں بیٹھ گیا، آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ غین یا را میم کاف لام مشدد دال یا نون، شاعران بسیارو گفتن شیر و آئے پر نمک کس نہ گفتا تا نہ گفتا ہم چو گفتا سین و عین و دالو یا سادی۔ یہاں میں عرض کر رہا ہوں غیر مجلدین، اب آپ سمجھ میں آ گئے؟ غیر مقلدین کے درس میں بیٹھ گیا، ان کو کیا پتہ ہے کہ حدیث کیا ہے، علم حدیث کیا ہے، اور مصری نے اس کو خاموش کیا، ان کے دوسرے محدث کے پاس گیا، اس کو بھی خاموش کیا، آخر پھر مفتی کفایت اللہ کے پاس گیا، مفتی کفایت اللہ چھوٹے قد کے تھے، غضب کا ذہین تھا، شاہ صاحب کے پاس مفتی کفایت اللہ کے پاس 2-3 دن رہے، پوچھتے رہے، مفتی کفایت اللہ نے مطمئن بھی کیا، لیکن مفتی صاحب نے بھی دیکھا سڑے ڈیر خطرناک، دیکھا نا یہ سڑے بڑا خطرناک ہے، یہ عرب ہے، فرمانے لگے کہ آپ کو ایک بندے کے پاس بھیج رہا ہوں، وہاں جائیں، علمی پیاس انشاءاللہ بجھ جائے گی، آپ جائیں۔ کہا کون ہے؟ بھیج دیا دارالعلوم دیوبند۔ شاہ صاحب کے سبق میں پہنچا، سبق ختم ہو رہا تھا، سبق کا آخر تھا، شاہ صاحب کو کہا کہ یا شیخ آپ یہ کہ درس بھی لغت العربی ہے، لغت عربی میں عرب آ گیا۔ شاہ صاحب نے اپنے سبق کا سارا خلاصہ عربی میں واپس وہ سنا دیا۔ اس نے پوچھا
پھر جواب دیا، سوال کیا جواب دیا، سوال کیا جواب دیا، سوال کیا جواب دیا، فرمایا غدن انشاءاللہ نرا، کل دیکھ لیں گے، کل پھر سوالات پھر جواب، پرسوں پھر سوالات جوابات، اور عرب سے رہا نہ گیا، جب یہ سوال جواب کرتے رہے، شاہ صاحب جواب دیتے رہے، عرب سے رہا نہ گیا، عرب اٹھا سبق میں کہنے لگے واللہ لو حلفت انک اعلم من ابی حنیفہ لما حنست، خدا کی قسم میں قسم اٹھاؤں کہ ابو حنیفہ سے تم بڑے عالم ہو، مجھ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، میں حانس نہیں ہوں گا۔ شاہ صاحب نے فرمایا اسکت یا شیخ، خاموش رہ، تو نے مجھے عالم مان لیا؟ کہا مان لیا۔ کہا تو اپنے ہار آپ نے مان لی؟ کہا ہاں۔ شکست مان لی؟ جی مان لی۔ کہا کہ آپ میرے علم سے مرعوب ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کہ مجھ پر اعتماد بھی کرو گے؟ کہا کروں گا۔ کہا کہ جب مجھ پر آپ کا اعتماد ہے، میرے علم کے سامنے آپ کا علم دب گیا، آپ نے مان بھی لیا، اب مجھ پر اعتماد کرو، میری بات سنو، یہ جو علم جس سے تو مرعوب ہو کر کے دب گیا ہے، خدا کی قسم یہ سارا علم امام ابو حنیفہ کے علوم کا ایک قطرہ ہے۔ یہ انور شاہ کشمیری کا یہ جو علم ہے، یہ سارا کا سارا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کا ایک قطرہ ہے، یہ سارا کا سارا ایک قطرہ ہے۔ میرے بھائی یہ ہے، اب آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس مطالعہ میں کان کی کھڑکیاں کھولیں گے۔ مطالعہ کہتے ہیں التمییز بین المعلوم و بین المجہول، التمییز بین المعلوم و بین المجہول، جو معلوم جب آپ پوری توجہ دیں گے، جو چیز آ رہی ہے وہ معلوم الگ ہوگی۔ العلم صفت توجب تمییزا بحیث لا يحتمل النقیض، العلم صفت یتجلی بها المذکور لمن قامت ہی به، یہ سارے علم کی تعریفیں۔ العلم نور یضع اللہ حیث یشاء، سورج بھی نور، قرآن بھی نور، محمد بھی نور، اللہ بھی نور، جبریل بھی نور۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہ سارے کے سارا نور ہی نور ہے، یہ سارے کے سارا نور ہے۔ اب یہ نور سورج جب طلوع ہوتا ہے تو میں نے عرض کے کھڑکیاں کھولیں گے، اس لیے مطالعے میں پوری جان کی بازی لگانی پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ کون سا مطالعہ ہے۔ یہ مفتی ابو لبابہ بڑا ذہین آدمی ہے، میرا دوست ہے، قربان جاؤں، بہت پیارے آدمی ہے۔ ہم لوگ مفتی ابو لبابہ اور میں جامع فاروقی میں حضرت پڑھاتے تھے، ہم لوگ گئے تو یہ بابا جو مفتی نظام الدین اور مولانا تقی صاحب، جمشید صاحب، سب کے استاد، رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان، وہ لگے ہوئے کتاب میں ایسے مطالعہ کر رہا۔ حضرت مفتی صاحب ادھر کھڑے رہے، میں بھی کھڑا رہا، 10-15 منٹ ہم لوگ کھڑے رہے اور ایک دوسرے کو ہم اشارہ کر کے ہنس رہے، لیکن بابا کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کوئی یہاں آ کر کے کھڑا ہے۔ بابا کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ادھر بھی کوئی، میرے پاس بھی لوگ کھڑے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے، وہ کتاب میں غرق ہے، کتاب میں غرق ہے۔ آخر کار پھر میں نے دیکھا کہ بابا کی کوئی توجہ نہیں ہے، کتاب میں غرق ہو گیا، تو میں نے اپنے بلوچی میں، گستاخ تو ہم لوگ بلوچ لوگ ہیں، ایسے کیا، کھنکارنا شروع کیا، تو بابا نے ایسے دیکھا، ارے بھائی کیا حال ہے، خیریت ہے، آپ لوگ کب سے آئے؟ ہم نے کہا جی حضرت کباڑا ہو گیا، کب سے آ گئے، کھڑے ہیں اور کب سے آپ لوگ آپ کے پاس کھڑے ہیں۔ مفتی ابو لبابہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، حضرت نے بڑی پیاری بات کی۔ مفتی ابو لبابہ نے مجھے کہا مولوی منظور، میں نے کہا جی، کہا مولوی منظور اللہ کی قسم ایسا مطالعہ ہم کرے دنیا کو فتح کرے ہم۔ تیرا مطالعہ ہوتا ہے، چشم مندر چشمی تو در دیگر من تماشا تو کنم تو تماشا دیگر، اللہ کی توجہ تجھ پہ لگی ہے، محمد کی توجہ تجھ پر ہے، 1.25 لاکھ صحابہ کی توجہ آپ پر ہے، انبیاء کی توجہ آپ پر ہے، لیکن تیری توجہ انگریز کے اس اللہ کا بلا کرے کیا ہے، وہ ننگی تصویروں میں لگا، تیرے پاس علم کیسے آئے گا؟ من تماشا تو کنم تو تماشا دیگر، ہم آپ کی طرف آپ دوسرے طرف۔ وہ پنساری ہوتا تھا شاہ فیصل کالونی میں، دوائیاں بیچتا تھا، اس کی دکان کے سامنے بورڈ لگا ہوا تھا، جاتے کہاں ہو کہاں کا دہیان ہے، جاتے کہاں ہو کہاں کا دہیان ہے۔ چھوٹو پہلوان کی تو یہی دکان ہے، تم جاتے کہاں ہو کہاں کا دہیان ہے، چھوٹو پہلوان کی تو یہی دکان ہے۔ تو قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، أين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس کو چھوڑ کر کے تمہارا دماغ میرے ساتھ وعدہ کرے، طلبہ میرے ساتھ وعدہ کرے کہ رخ ادھر سے موڑیں گے، محمد کی طرف رخ موڑیں گے، رخ ادھر سے موڑیں گے، کتاب کی طرف موڑیں گے، رخ ادھر سے موڑیں گے، مطالعہ کی طرف موڑیں گے۔ یہ آپ نے جامع نظامیہ سنا، بغداد کے نظامیہ، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، امام غزالی ابا کا انتقال ہو گیا، کھانے پینے کا کچھ نہیں تھا، غربت 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 غربت، مدرسے میں جا کر کے داخلہ لیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، مدرسے میں داخل لیا۔ حضرت فرماتے کہ مدرسے میں ہم گئے تو روٹی کے لیے گئے تو روٹی کے لیے، گھر میں روٹی نہیں ملتی تھی، علم پڑھا، قرآن پڑھا، تو قرآن نے کہا اوے غزالی
احمد غزالی، او غزالی ہمیں پیٹ کے لیے استعمال نہ کرو، ہمیں تو اللہ کے لیے استعمال کرو۔ فرماتے تعلمنا الدین للدنیا فابى العلم الا ان يكون للہ، ہم نے تو پیٹ کے لیے علم حاصل کیا، لیکن علم نے کہا میں ایسی قیمتی چیز ہوں، میں پیٹ کے لیے نہیں ہوں، مجھے اللہ کے لیے استعمال کرو۔ علم بڑی چیز ہے، بڑی چیز کے ذریعے سے بڑی چیز حاصل کرو، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی رضا کو آپ حاصل کرو۔ امام غزالی جس زمانے میں مدرسہ نظامیہ بغداد میں جس وقت وہ پڑھتے تھے، تو انہی دنوں کی بات ہے کہ نظام الملک، اس کو نظام الملک کہتے ہیں لوگ، نظام الملک، نظام الملک جو خرچہ دیتا تھا، مدرسے کا پیسہ دیتا تھا، مدرسے کا خرچہ دیتا تھا، بڑا پیسہ اس کا لگتا تھا کہ بھئی اللہ کی رضا کے لیے یہ کہ طلبہ پڑھیں۔ تو یہ گئے طالب علم سے پوچھا، اے سڑے بولو تم کس لیے پڑھتے ہو؟ طالب علم کھڑا ہو گیا، وہ نظام الملک کو جواب دے رہا ہے، جناب میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مناظر اسلام بن جا۔ کیا چپ سے سڑے کہنا بیٹھ جا اجلس۔ دوسرے کو کہا کہ تم کس لیے پڑھ رہے؟ کہتے ہیں کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں قاری نہیں ہے، بہت بڑا قاری، سب عشرہ کا قاری۔ کہا اجلس بیٹھ جا۔ تیسرے کو کہا کہ تو کس لیے بیٹھ رہا ہے، تو کس لیے پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا ہمارے یہاں فقیہ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں مفتی بن جا۔ کہا سڑے بیٹھ جا۔ چوتھے کو پوچھا تو کس لیے؟ کہا کوئی قاضی نہیں ہے، میں قاضی بننا چاہ رہا ہوں۔ اس کو کہا کہ تو کس لیے؟ اس نے کہا محدث